وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قرآن کا پیغام لفظ بہ لفظ آیت با آیت میں خوش آمدید۔ سورہ قمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی بار فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، اور بلا شبہ آسان بنا دیا ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو کیا ہے کوئی سوچنے سمجھنے والا؟ قرآن کریم کی سورہ فاطر آیت 29 اور 30 میں بیان ہوا ہے، یقیناً جو لوگ تلاوت کرتے ہیں کتاب اللہ کی اور نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں چھپا کر اور اعلانیہ، وہ توقع رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جس میں ہرگز خسارہ نہیں، اسی لیے کہ پورے دے گا اللہ ان کو ان کا اجر، اور زیادہ دے گا انہیں اپنے فضل سے۔ یہ ہے مومنین کی تجارت۔ آیت نمبر 16 میں منافقین کیا تجارت کر رہے ہیں سمجھتے ہیں۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ آیت نمبر 16 کا ترجمہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خریدی ہے گمراہی بدلے میں ہدایت کے، سو نہ تو نفع دیا ان کی تجارت ہی نے اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ آیت نمبر 16 کا لفظی ترجمہ۔ اس کے مین ورڈ ہیں اشتروا الدلالہ بالہدا، ورڈ بائی ورڈ، اولئک دوز وہ، الذین آر دا ونز ہو وہ لوگ جنہوں نے، اشتروا باٹ خریدی، بدل لی ایکسچینج کر دی، روٹ ورڈ ہے شین را یا، الدلالہ دی اسٹرینگ گمراہی گم شدہ۔ سورہ فاتحہ میں جیسے ولدالین صراط مستقیم سے دور بھٹکا ہوا، سیدھی راہ یا صحیح مقام سے ہٹا ہوا، بالہدا فار دی گائیڈنس ہدایت کے بدلے۔ یہاں ہدایت سے مراد نور فطرت ازلی ہے، فیض ربانی، ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت، اور اس کا روٹ ورڈ ہے ہا دال یا، فما سو ناٹ پس نہ، ربیحت پروفٹڈ نفع دیا فائدہ دیا، وہ زیادہ چیز جو اصل سے زائد ہو، اور روٹ ورڈ اس کا ہے رابحہ، تجارتہم دیئر کامرس ان کی تجارت، کاروبار، لین دین، سودا کرنا، بیوپار، اور اس کا روٹ ورڈ ہے تا جیم را، وما اینڈ ناٹ اور نہ، کانو وردے وہ تھے، روٹ ورڈ ہے کاف واو نون، مہتدین گائیڈڈ ونس ہدایت پانے والے، ہدایت یافتہ، سیدھے اور صحیح مقام پر، اور روٹ ورڈ اس کا بھی ہا دال یا۔ آیت نمبر 16 کا بریف ڈسکرپشن یعنی مختصر وضاحت۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جو پہلے ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، یا وہ لوگ جنہوں نے سرے سے ایمان قبول ہی نہیں کیا۔ پہلا جملہ اولئک الذین اشتروا الضلالہ بالہدی، وہ لوگ جنہوں نے خریدی ہے گمراہی بدلے میں ہدایت کے، یعنی انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہدایت ان کے ہاتھ میں تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو نیک فطرت پر پیدا کیا ہے اور عقل خاص کی مدد سے ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیت دی ہے تاکہ وہ صحیح اور غلط، حق اور باطل کو پہچان سکے اور اختیار کر سکے۔ تو انہوں نے گمراہی کیسے خریدی؟ اس کی نیک فطرت فاسد کیسے ہوئی؟
انسان کی خواہشات نفسانی اور شیطانی سوچ انسان کو سرکش بنا دیتی ہے۔ جو لوگ اپنی خواہشات نفسانی کو عقل سے کنٹرول میں رکھتے ہیں وہ کامیاب ہیں، اور جو لوگ سرکشی میں پھنس کر دنیاوی امور میں خوش ہیں، اسی وجہ سے گمراہی ان کے دلوں پر اثر کر گئی ہے، یعنی منافقین ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر آ گئے ہیں۔ تفسیر روح المعانی میں بیان ہوا ہے، خواہشات کی ایک علامت ہے کہ بندہ خیرات و نوافل کی ادائیگی میں بڑا چست و چالاک ہے، مگر فرض کی ادائیگی میں ایسی دلچسپی نہیں۔ عقل مند کو چاہیے پہلے اصل مال حاصل کرے، یعنی فرض کی ادائیگی جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ، پھر اس کا نفع یعنی نوافل کے حصول کی کوشش کرے۔ دوسرا جملہ، فما ربحت تجارتہم، انہوں نے اس تجارت میں نفع نہ پایا۔ تجارت کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمارا سرمایہ بھی محفوظ رہے اور ہمیں نفع بھی حاصل ہو۔ تفسیر روح المعانی میں انسان کا اصل سرمایہ اس کی نیک فطرت اور اس کا عقل خالص بیان ہوا ہے، اور جن کی خواہشات نفسانی نیک فطرت پر غالب آ جاتی ہے تو ان کو نفع حاصل نہیں ہوتا، ان کا سرمایہ یعنی نیک ہدایت اور عقل خاص ضائع ہو جاتا ہے، اور جب سرمایہ ہی نہ رہا جس سے حق یا سچ پہچانتے، اس لیے خسارے میں ہو گئے، اصل کو گم کر کے تجارت کی راہ سے کوسوں دور جا پڑے، نفع تو کیا ملتا۔ تیسرا جملہ، وما کانوا مہتدین، اور نہ ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے معاملے میں سست اور کمزور دیکھ کر اپنی اطاعت اور عبادت ان پر فرض فرمائی تاکہ وہ بہشت میں آسانی سے داخل ہوں، اور دوسری طرف نفس کی ہمیشہ سے یہ عادت ہے کہ اچھی باتوں سے ہٹ کر برے کاموں میں مشغول ہوتا ہے۔ منافقین نے عقل و دانش ہونے کے باوجود اللہ کی اطاعت چھوڑ کر نفس کی پیروی کر کے دنیاوی امور میں گمراہی اختیار کی اور اسے بڑا نفع بخش مال سمجھا، لیکن یہ مال نہ ان کو آخرت میں نفع بخشنے والا ہے اور نہ دنیا میں۔ آخرت میں تو اس کی قدر و قیمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر دنیا کے بازار میں اس کی مانگ تھی تو یہ نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی، اور اب یہ لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں ہیں اور ہدایت سے بھی محروم ہیں۔ خلاصہ، ڈاکٹر اسرار بیان القرآن میں کہتے ہیں، اس آیت کا بڑا پیارا انداز ہے۔ انکار کرنے والوں کے پاس دونوں آپشن تھے۔ ایک شخص نے گمراہی کو چھوڑ کر ہدایت لے لی، اسے اس کی بھاری قیمت دینا پڑی، اسے تکلیفیں اٹھانی پڑیں، آزمائشوں سے گزرنا پڑا، قربانیاں دینی پڑیں، اس نے ان سب کو منظور کیا اور ہدایت لے لی۔ جبکہ دوسرے شخص نے ہدایت دے کر گمراہی لے لی، آسانی تو ہو گئی، فوری تکلیف سے تو بچ گئے، دونوں طرف سے اپنے مفادات کو بچا لیا، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہیں، پس یہ منافقین کے بدترین اوصاف ہیں۔ اگلی آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمثیلات سے منافقین کے احوال کو واضح کیا ہے۔ آیت نمبر 16 ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، نیک فطرت پر پیدا کیا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ عقل اور انصاف سے کام لے کر ہدایت کا راستہ اپنائیں اور گمراہی سے بچیں۔ حدیث نبوی ہے صحیح بخاری میں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا، بس اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ۔ صبح، دوپہر، شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو، یعنی نماز 5 وقتہ پابندی سے ادا کرو۔ رب کریم ہم سب کو بھی ہدایت کا راستہ اپنانے اور گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ اے میرے مالک، عطا فرما تو مجھے حکمت اور شامل فرما تو مجھے صالحین میں، آمین ثم آمین۔